بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ محمد اسلم اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے آج میں نے جس اپنے مہمان کو دعوت دی ہے وہ ایک مشہور مصنف بھی ہیں اور انہوں نے بے شمار جو ہے سفر نامے بھی لکھے ہیں. آج ان کی کتاب سفر عشق کے بارے میں ہم جو ہے ان سے کچھ باتیں کریں گے. اور یہ کتاب میں آپ کو کتاب بھی دکھا رہا ہوں. یہ کتاب میں نے خود بھی پڑھی ہے اور اس کتاب نے یقیناً مجھے بھی رلایا ہے. بہت اچھے طریقے سے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے اور انسانی جذبات جو ہے یہ مرزا صاحب نے ان کے ساتھ کھیلنے کی بڑی اچھی کوشش کی ہے. اور یہ ایک جو ہے نیچرل وے سے انہوں نے جو چیزیں ہیں وہ اس میں تحریر کی ہیں. تو اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کا مطالعہ میرے ضرور کیجیے گا. چلیں پھر ہم چلتے ہیں جناب. مرزا صاحب ویلکم ٹو شو جناب. تو جیسے کہ میں نے آپ کا تعارف کرایا، آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور بے شمار کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ اخبارات میں بھی آپ کے کالم بھی چھپتے ہیں. ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ جناب ماشاءاللہ جو ہے اتنے اچھے لکھاری ہیں. یہ جو سفر عشق ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. بہت اچھی کتاب آپ نے لکھ لی ہے. یعنی یہ جذبات کو ٹچ کرتی ہے اور انسان کے جذبات کو ٹچ کر کے اس کو پھر اسی طرح مائل کرتی ہے. تو یہ سفر عشق آپ کو لکھنے کا جو شوق کس طرح ہوا اور کیسے یہ آپ نے اس کتاب کو تحریر کیا؟ بہت شکریہ راجہ محمد اسلم صاحب اور ہم وطن کی ساری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جہاں تک آج کی آپ بات کر رہے ہیں، جو سفر عشق جو کتاب ہے میری حج کا سفر نامہ ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں اور بھی کتابیں میں نے لکھی ہیں. میرا سفر نامے بھی ہیں، میرا افسانوں کا مجموعہ بھی ہے. یہ میرا حج کا سفر نامہ تھا جو میں نے حج کیا تھا 2013 میں. اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ میں نے سفر کیا تھا، جب یہ میں نے حج کیا تھا، اس وقت اس کے اوپر کتاب لکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. نہ میں نے وہاں سے کوئی نوٹس لیے تھے، نہ میں نے کوئی تصویر بنائی تھی، نہ میں نے ڈائری بنائی تھی، نہ میں نے کسی قسم کی کوئی یادداشتیں مرتب کی تھیں، نہ میرا اس طرف خیال تھا کہ میں یہ چیزیں کروں گا. اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی میرا اس طرف خیال بالکل نہیں تھا. لیکن میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہیں، جو میرے اپنے جذبات ہیں. بلکہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کے بھی یہی جذبات ہوں گے یا باقی مسلمانوں کے بھی یہی جذبات ہوں گے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد جو مقدس مقامات تھے وہ مجھے یاد کر ایسے ہانٹ کرتے ہیں، جیسے میرے دل و دماغ میں لوٹ لوٹ کر آ رہے تھے. وہ یادیں، وہ جگہیں، وہ مقدس جو مقامات تھے وہ مجھے بار بار میرے دل و دماغ کو ہانٹ کرتے تھے اور مجھے اکساتے تھے. اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اڑ کر واپس وہیں پہنچ جاؤں اور ان جگہوں پر ان کو دیکھوں. تو وہ جب یادیں، وہ چیزیں بار بار جب مجھے ستانے لگیں، مجھے میرے اندر بہت زیادہ جذبات جو ہے نا وہ لوٹ لوٹ کر آنے لگے، تو میں نے ان کو لکھنا شروع کر دیا. اور یہ اچانک فیصلہ ہوا تھا اور بغیر سوچے سمجھے میں نے ان کو لکھنا شروع کیا. اور یقین کریں کہ وہ 1 سال سے بھی زیادہ، یہ 1.5-2 سال گزر چکے تھے جب یہ میں حج کر کے آ گیا تھا. تو جب لکھنے لگا تو پھر وہ یادداشتیں، وہ جو چیزیں تھیں، جو واقعات تھے، جو حالات تھے، جو کردار تھے جو رستے میں مجھے ملے تھے، اور وہ جو خیالات تھے، جو چیزیں وہ ایسے جیسے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے ویسے میرے دل و دماغ میں لوٹ کر آنے لگی اور میں روانی سے ان کو لکھنے لگا. اور اگلے چند ماہ میں نے کتاب مکمل کر لی تھی. تو اس طرح سے یہ اس کو لکھنے کا خیال آیا تھا. اچھا، جیسے ہم چونکہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور ہم نے یعنی یہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ہم بے شمار چیزیں اچھی دیکھتے ہیں. تو پاکستان کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کے آسٹریلیا کے ساتھ تو ہمیں پاکستان میں بے شمار جو چیزیں ہیں وہ بہت نچلی سطح پہ نظر آتی ہیں. تو جب جیسے آپ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ جب آپ وہاں پہ سعودیہ میں گئے اور آپ نے وہاں پہ جو چیزیں، جو نیگیٹو چیزیں بھی تھیں وہ بھی آپ نے اس میں اس کا ذکر کیا ہے. نیگیٹو سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے خامیاں دیکھی. تو اگر یہی چیزیں آپ پاکستان میں بیان کرتے تو کیا خیال ہے آپ مطلب جو ہے وہ آپ کو جو علماء حضرات ہے ان کی کوئی تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ نہیں، یہ کتاب جو آپ کو پتہ ہے شائع ہوئی ہے، ادارہ معارف اسلامی جو پاکستان کا بہت مستند ادارہ ہے جماعت اسلامی والوں کا، انہوں نے شائع کی ہے. اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. میں نے کوئی جو مقدس مقامات تھے یا مقدس جگہ تھی ان کے بارے میں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو میرے لیے ویسے ہی مقدس ہیں، ویسے ہی ان پر بہت زیادہ احترام کرتا ہوں.
میں نے تھوڑی بہت جو تنقید کی ہے وہ میرا جو میرے اندر جو صحافی ہے وہ آلات اذرا پر نظر رکھنے والا جو صحافی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جس کا ایک ایکسپوزر ہے، جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، وہ جب جاتا ہے تو وہ اس کا ایک تقابلی جائزہ بھی لے سکتا ہے. تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں. میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں نے وہاں صرف اگر تھوڑی بہت وہاں جو تنقید کی ہے یا جائزہ لیا ہے وہ انتظامی معاملات پر بات کی ہے. جو باہر سڑکوں کی بات کی ہے، وہاں دکانوں کی بات کی ہے، ٹیکسیوں کی بات کی ہے، تو اس پہ تو میرے خیال میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہاں پاکستان کے جو ہمارے دوسرے دوستوں نے یا احباب نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں اس میں صرف جذبات ہی جذبات ہیں اور اس میں اس طرح کی بات نہیں کرتے. لیکن میں صرف رائٹر ہی نہیں ہوں، میں ایک صحافی بھی ہوں، میں کالم نگار بھی ہوں، اور میں اس نظریے سے بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں. جہاں میرے مسلمان کی حیثیت سے جذبات تھے اور وہ اس کے جذبات کا میں نے اس طرح سے گہرائی سے ان کا اظہار کیا ہے کہ دنیا ان کو مانتی ہے اور وہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ میرے اصلی جذبات تھے. وہاں پر اس طرح کے انتظامی معاملات میں تو اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں میں سمجھتا. یہ جائز ہے اس میں اس کو، کیونکہ دیکھیں نا کہ انتظامی معاملات جو ہے نا وہ کہیں پر بھی کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، تو اس پر تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چونکہ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اچھا میں نے وہاں پہ ایک چیز اور دیکھی ہے کہ جو وہاں پہ لوگ ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں، جی تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑا ہی پولائٹ اور بڑی محبت اور بڑی ایک جو ہے نا وہ ایک چاہت والا مطلب معاملہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں کے جس کو چھڑتے بولتے ہیں ہم آپ، وہ بدتمیزی بھی بے شمار دفعہ کرتے ہیں، اور جو حاجی جو ہوتے ہیں ان کو مطلب جو ہے ان کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی آپ سعودی گورنمنٹ کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں کوئی کیا میسج دوں گا اور میرا میسج کون سنے گا؟ لیکن ظاہر ہے جیسے آپ کے سوال سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی چیز مناسب بات تو نہیں ہے. اور یہ چیز میں نے اس وقت بھی نوٹ کی تھی. میں ابھی اسی سال دوبارہ بھی عمرے پر بھی گیا تھا اور دوبارہ بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ میں نے، اور خاص طور پر یہ دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے راجہ صاحب کہ وہاں پر جب وہ شرطے جو بدتمیزی سے مخاطب کرتے ہیں تو اکثر اردو میں بات کرتے ہیں. یعنی دنیا پورے کے حاجی وہاں موجود ہوتے ہیں، زائرین وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اردو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈانٹنے کی جو بات ہوتی ہے وہ پاکستانیوں کے لیے، تو وہ ان کو دھکے دینا یا ایسی چیزیں کرنا، تو یہ ظاہر ہے زیب نہیں دیتا. اور ان سے بہتر سلوک کیا جا سکتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ جیسے کہ ہم یہاں سے جب جاتے ہیں تو بے شمار جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اردو کو سمجھتے نہیں ہیں، انگلش کو نہیں سمجھتے ہیں. تو انگلش جو ہے وہ اس میں بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہمیں انگلش آتی نہیں ہے. تو جہاں پہ انتظامی معاملات ہیں وہاں پہ میرے خیال میں چونکہ ابھی اس وقت تک تو انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہی ہے، تو آپ کے خیال میں وہاں پہ ایسے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے جو کم از کم انگلش کو سمجھ سکتے ہوں؟ اس بات کا تو اس کتاب میں بھی ذکر ہے. جیسے میں پہلی دفعہ وہاں مدینہ میں اترا تھا تو مجھے بھی جاتے ہی اس دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہاں پر جو امیگریشن پر جو لوگ موجود تھے وہ صرف اور صرف عربی میں بات کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے روک بھی لیا تھا جس کی مجھے ابھی تک وجہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں روکا تھا. تو وہ میری کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو یہ تو آپ کا جائز ایک ڈیمانڈ ہے کہ انٹرنیشنل لیول سے لوگ آتے ہیں، کوئی مختلف، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی ایشیا سے آ رہا ہے، تو سب لوگوں کو عربی تو نہیں آتی. تو کم از کم ایئرپورٹ پر یا بڑے ہوٹلوں میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو انگلش میں بات کرنے کے قابل ہوں، تاکہ جو زائرین ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے. تو ناظرین، یہ آج آپ نے سفر عشق کا آپ کو نظارہ کرایا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ سفر عشق یہ دل کی یعنی ہارٹ ٹچنگ کتاب ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سب لوگ جو ہے اس کو ضرور پڑھیے گا. اس میں بے شمار آپ کو جب آپ حج پہ جانے لگتے ہیں تو اس میں آپ کو بے شمار جو ہے اس سے رہنمائی ملے گی. تو جناب بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ بہت یہاں میرے شکریہ. پاس میں تشریف اس لائے. پہ تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے. جو دنیا کی سب سے بڑی اردو کی جو ویب سائٹ ہے ریختہ.com اور پونجند.com، ان دونوں پر بھی یہ موجود ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو قارئین ہیں وہ وہاں سے ادارہ معارف اسلامی ہے، وہاں ان سے رابطہ کر کے بھی لے سکتے ہیں. آپ کا اور آپ کے جو پوری ٹیم میں بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں.